صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے آنکھوں سے برائی کو دیکھو کیا کرنا؟ ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بولنا. زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جاننا. برائی دیکھے تو بولے، کون سی بھی برائی، وہ درگاہ کی برائی دیکھے، تعویذ کی برائی دیکھے، زنا کی برائی، سود کی برائی، شراب کی برائی، کون سی بھی برائی دیکھے تو ہم کو یہ کام کرنا ہے. اب یہ شادی کی برائی آ گئی، دیکھے کیسے دیکھے؟ آپ کے گھر کو رقعہ آیا، ویڈنگ کارڈ، انویٹیشن کارڈ آیا. اب یہاں پر آپ کا کام بنتا ہے، آپ کے اگر قریبی رشتہ دار ہے آپ ان کو ہاتھ سے بھی روک سکتے اگر طاقت ہے تو. جیسا کہ میرے اپنے بیٹے کی شادی، میری اپنی بہن کی شادی، میرے اپنے بھائی کی شادی ہاتھ سے روک سکتا ہوں میں، میرے پاس طاقت ہے. بھائی ایسی شادی نہیں ہو سکتی، بہن کی ایسی شادی نہیں ہو سکتی، ہاتھ سے روک سکتا ہوں. نہیں ہے طاقت، نہیں مان رہے گھر والے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، بولنا، زبان سے بولنا. ویڈنگ کارڈ آیا، انویٹیشن کارڈ آیا، یا نہیں تو شادی سے پہلے ہی معلوم ہوا یہ لوگ شادی کرنے والے ہیں، شادی میں کیا ہے رشتہ دیکھ رہے، اب زبان سے بولنا ہے. پہلے ہی جا کے دیکھو، تم بچی کا رشتہ دیکھ رہے، بچے کا رشتہ دیکھ رہے، ان کے گھر کو جا کے سمجھا کے آؤ، بول کے آؤ. سنت طریقہ یہ ہے، لینا نہیں، جہیز نہیں، شادی کا کھانا نہیں، یہ سب چیزیں سنت کے خلاف ہے. کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں. ایسی شادی کرو بول کے آنا. اسی وقت یہ بھی بولنا، ہمارا کام تھا بولنا، اگر مان کے آپ سنت طریقے پہ کرے تو الحمدللہ، اگر نہیں حرام طریقے سے کریں گے تو تم میرے گھر کو ویڈنگ کارڈ لے کے مت آؤ، میں نہیں آؤں گا شادی میں. اسی وقت بول کے آ جاؤ، اسی وقت بول کے آ جاؤ، ہم نہیں آئیں گے شادی میں. پھر بھی آپ کو نہیں معلوم تھا، کوئی آیا ویڈنگ کارڈ لے کے آپ کے گھر میں، پھر بھی بولنے کے لیے آیا، دیکھو ہمارے گھر میں جو ہے سو شادی ہے. فوراً پوچھو، آپ کو نہیں معلوم تھا، فوراً کیا سوال کرو؟ کیا جی ہنڈا لے رہے، جوڑے کی رقم لے رہے، پیسے لے رہے؟ نہیں لے رہے. جہیز کا سامان لے رہے؟ نہیں لے رہے. شادی کا کھانا ہے لڑکی والوں کے گھر میں؟ نہیں ہے. تو بولو الحمدللہ میں آؤں گا. نہیں، لڑکی کے گھر میں شادی کا کھانا بھی ہے، یا نہیں تو جہیز ہے یا سامان ہے جوڑے کی رقم کے نام پہ کوئی پیسہ لے رہا، تو اسی وقت بولو بھائی میں نہیں آ سکتا، چاہے تو میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو، میں نہیں آؤں گا ایسے نکاح میں. آپ ایک مرتبہ بول کے دیکھو. الحمدللہ ہم تجربہ کر کے دیکھے. ہم بھی جب نیا سوچتے تھے نہیں بھائی بولے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہوں گا، بولے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہوں گے. ارے اللہ کے لیے لوگوں کو ناراض کرو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ پھر کچھ دنوں میں ان کو راضی کر دے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں. جب بولنا شروع کریں گے نا، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا نا، اس کے بعد سوچیں گے نہیں جی انہوں آتش نے ان کو دینا کا کچھ، چلو ٹینشن ہی نہیں رہتی. الحمدللہ میں اپنے رشتہ داروں کے کئی لوگوں کو پہلے ہی بول چکا ہوں، آج بھی اگر کوئی آتا ہے تو بول دیتا ہوں بھائی یہ چیزیں ہیں میں نہیں آؤں گا. لیکن آپ کے ساتھ رشتہ رہے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رشتہ توڑ دیں گے. آئیں گے، شادی کے بعد بھی آئیں گے، یا شادی سے پہلے بھی مہمان کی طرح آئیں گے. آپ ہمارے گھر کو آ سکتے، کبھی بھی مل سکتے، یہ سب چیزیں فون میں بات چیت سب رہے گی، لیکن شادی میں نہیں آ سکتے. ہم شادی میں نہیں آئیں گے کیونکہ شادی سنت کے خلاف. کچھ دنوں پہلے، شاید ایک مہینہ پہلے، ایسے ہی ایک جگہ پر میں گیا تھا، کسی کام سے جانا تھا، شادی کے دن ہی گیا میں. بالکل میرے قریبی رشتہ دار ہے، نہیں بولوں گا، لیکن بہرحال شادی کے دن، مطلب پوری شادی کی تیاریاں ہو رہی، 1-2-3 گھنٹوں کے بعد فنکشن ہال جانا ہی تھا. ان کے گھر کو گیا، ایک کام تھا، کام سے جانا ہوا. وہاں پر جانے کے بعد کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کیا ہوا، کہاں جا رہے آپ، ابھی آئے ابھی چلے جا رہے، شادی میں نہیں رہتے کیا؟ میں زبان سے کچھ بولنے ہی والا تھا، میرے بولنے سے پہلے پیچھے ایک عورت ٹھہری ہوئی تھی ہمارے رشتہ داروں میں. نہیں فیاض جو ہے نا ایسے شادیوں میں نہیں آتے، ہم کو بولنا ہی نہیں پڑتا. آپ ایک مرتبہ انکار کر کے دیکھو، وہ لوگ ہی جواب دے لیں گے نہیں آتے بہنوں ایسے شادیوں میں. اور کبھی کوئی ایسی غلطی دیکھو تو واپس پلٹو، ان کو شرم آئے، کم از کم ہمارے بولنے سے ان کو شرم آئے کہ ہاں ہم سنت کے خلاف. اصل میں ہم کو شرم آتی نہیں بہنوں، کیا سمجھتی کہ ہم کو کیا شرم نا جی، ہم تو فخر سے بولنا، ہم اسلامی طریقہ آپ کو بتا رہے، آپ غیروں کا، کافروں کے طریقے پہ آپ شادی کر رہے، ایسے شادیوں میں ہم نہیں آتے. پہلے بول کے دیکھو آپ.
یہ ہے شادیوں کو روکنے کا طریقہ. ہر نوجوان جب یہ کام کرے گا، ہر مسلمان جب یہ کام کرے گا، ہم نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، بائیکاٹ کرو، بائیکاٹ کرو، شادی کی دعوتوں کا بائیکاٹ کرو، انشاءاللہ یہ پھر فتنہ رکے گا. میں ایک ویڈیو بھی بنایا تھا پرسوں. جیسے آج ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بائک پہ جاری، پکڑے جاری، مسلمان لڑکے پکڑ رہے، حالانکہ یہ ایک قانون کے حساب سے غلط ہے. ایسے کسی کو نہیں روک سکتے، ایسے کسی کو مار نہیں سکتے. یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے آج مسلمان اس کے اندر کیا ہے، جذبہ ہے، نہیں میں مسلمان ہوں، میری مسلمان بہن برقع پہن کے کافر کے ساتھ گھومنے جاتی، روک رہا، پکڑ رہا، ویڈیو بنا رہا، سوشل میڈیا پہ ڈال دے رہا، یہ جذبات میں کام کر رہا. پھر اس کے بعد وہ ویڈیو کو ان کو نکالے معلوم ہونے کے بعد پولیس جب اس کو اندر ڈال کے مارتی نا، جب روتا پھر. ارے قانون کے دائرے میں رہ کے کرو بھائی. ہماری بچیاں ایسا جانے کی نوبت ہی نہ آئے، اس پر محنت کرو. جانے کے بعد پکڑنا نہیں. تم یہاں پکڑتے، کہاں بول کے پکڑتے، ایک جگہ پکڑے انہوں رکتے، کہیں سے تو بھی ملتے اور چوری چھپے، کہیں سے تو بھی بھاگ جاتے، کورٹ میرج کر لیتے، رجسٹریشن میرج کر لیتے، ان کا کام انہوں کر لیتے. بعد میں تم سالہ سال پولیس کے پیچھے مار کھاتے ہوئے، کیسوں کے پیچھے زندگیاں برباد کر دے رہے. تو میں کیا بول رہا تھا، اصل میں روکنا ہے تو ان نوجوانوں سے میری گزارش ہے، اے نوجوانوں، ہماری بچیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہے ان کو روکنے سے پہلے آپ ایسے شادیوں کو روکو. جو بھی شادی کرتا تمہارا دوست، تمہارے رشتہ دار، اس کو جا کے بولو بھائی یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا. اس کو روکو، ایسی دعوتوں کو روکو، ایسی دعوتوں میں جانے سے رکو خود. انشاءاللہ پھر اچھے دن بھی آئیں گے، سنت طریقے پہ لوگ نکاح کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال معلوم ہونے کے بعد ہم لوگ نہیں جا سکتے. زبان سے بولنا یعنی تو آخری حدیث میں کیا ہے، دل میں برا جاننا، یہ ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے. سب سے کمزور حالت کیا ہے ایمان؟ سب سے کمزور ایمان کیا ہے؟ جو برائی کو دیکھنے کے بعد دل میں برا جانے. اب مطلب میرے کو یہ بتاؤ، تمہارے کو معلوم ہے انہیں جہیز لیا، تمہارے کو معلوم ہے سامان لیا، تمہارے کو معلوم ہے سود پہ لیا، تمہارے کو معلوم ہے لڑکی کے گھر پہ شادی کی دعوت ہے، برائی ہے، معلوم ہے. کمزور ایمان دل میں برا جاننا ہے. تو اب کیسا دل میں برا جانیں گے؟ پھر بھی اس کی شادی میں جا کے ہاتھ ملا کے مبارک ہو بول کے مسکرا کے خالی کھانا نہیں کھا کے ہم واپس آ جاتے، یہ دل میں برا جاننا ہے. کئی عورتیں سوال کرتی، فیاض بھائی بولو ہمارے رشتہ دار نہیں مان رہے، رسم کر رہے، ہم جاتے رشتہ نہیں ٹوٹنا بول کے لیکن کھانا نہیں کھا کے آتے، شادی میں بھی جاتے کون تو بھی بہانہ بنا کے جھوٹی بات بول کے کھانا کھا لیے بول کے آ جاتے، ہم خالی کھانا نہیں کھاتے، کھانا نہیں کھاتے. ارے میرے بھائی میری بہن، کھانا حرام نہیں ہے وہاں پر، تمہارا جانا حرام ہے وہاں پر. ایسی مجلسوں میں جانا جائز نہیں ہے، کھانے کو حرام نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پہ کٹا ہوا نہیں ہے، مردار جانور نہیں ہے، کھانا حلال ہے، وہاں جانا ہی جائز نہیں ہے. آپ اس کا مطلب جا کے کھانا نہیں ہے، پھر اصل وہاں قدم رکھنا ہی جائز نہیں. دل میں برا جاننا، تمہارے باپ کو کوئی گالی دے، تمہاری ماں کو کوئی گالی دے، جا کے مبارکبادی دے کے آتے ہے نا. کوئی تمہاری ماں باپ کو، تمہاری بہنوں کو گالی دیا، اس کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند کرتے کیا؟ نہیں کرتے نا. دل میں برا جانتے نا اس کے تعلق سے، تو پھر یہاں پر اتنا حرام کام کر رہا، اس کی شادی میں جا کے مبارکبادی دے کے کیسے آتے آپ؟